بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں اپنے چینل نیوز آور ود بٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ موضوع ہمارا وہی ہوگا، انڈیا چائنا کنفلکٹ، لیکن دو چیزیں آج آپ کو دو لطیفے سنانے جا رہا ہوں۔ ایک سب سے پہلا کہ جب انڈیا کا کوئی بس نہیں چلا، یہ خبریں میں آپ کو وہ دیتا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے خبریں ہوتی ہیں۔ جب انڈیا کا کوئی بس نہیں چلا، ان بیچاروں نے کیا کیا، صدر ٹرمپ کا ایک جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ کیا اور اس پہ لگا دیا کہ جناب وی سٹینڈ ود انڈیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی شٹ کال آ گئی کہ بول شٹ، بکواس ہے، یہ انکار ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی اس پہ جو ثالثی کے لیے کہا جا رہا تھا، جو ترلے مارے جا رہے تھے، اس کو بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہ جی نہیں، ہم اس میں ثالث نہیں بننا چاہتے۔ تیسری اسرائیل کی جو خبر ہے اخبار کی، وہاں پہ صرف لکھا ہوا ہے کہ انڈین سولجر جو ہے وہ چائنا نے مار دیے 20 کی تعداد میں، لیکن وہ جو ایکسپیکٹ کیے کر رہے تھے کہ وہاں پہ لکھا ہوگا شاید کہ ہمیں افسوس ہے یا ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کسی نے افسوس کا اظہار کیا، نہ کسی نے انڈیا کے حق میں بیان دیا۔ یہ ریئلٹی۔ تیسری، آپ انڈین میڈیا دیکھیے، وہاں پہ شیو سینا کے وہ جو ایک نفرت والا کلر وہ پہنا ہوتا ہے، انہوں نے گیروی رنگ کا اور وائٹ انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، وہ اس پہ آ کے بھاشن دے رہے ہیں کہ ہم جناب آج پورے پنجاب میں یہ کریں گے۔ پنجاب تو پہلی بات ہے سکھوں کا ہے، جن کو آپ جینے نہیں دیتے اور جن کا آپ نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور بے قصور وہ مارے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں کہ میں آپ کو یہ ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ انڈیا کی نفرت کا نتیجہ بڑا غلط نکل رہا ہے اور نکلے گا انشاءاللہ، کہ انہوں نے سکھوں کا، مسلمانوں کا، انڈیا کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اور دلت جو ہیں، شودر بیچارے، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ جب دباتے ہیں، اس کا رزلٹ جو ہے نا، بڑا ایکشن کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور وہ ایک قدرتی اصول ہے۔ خیر، وہ جناب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے سارے ایپ بھی ڈیلیٹ کروانے ہیں، ہم نے جناب انڈیا کی ایک چیز کا بائک آؤٹ کرنا ہے، اور فلاں جب لمبے بھاشن دے چکے، اب اس کی اوقات تو نہیں تھی بات کرنے کی، لیکن اس سے اس موضوع پہ بات کی، جیسے وہ امیش کرتا ہے کہ ہم چائنا کی وہ جو ٹرین ہے اس معاہدے کو بھی انڈیا بند کرنے چاہ رہا ہے، اور 50 جو ایپس ہیں ان کو بھی بند کرنے چاہ رہا ہے۔ ساتھ ہی کسی نے، بزنس مین نے شٹ اپ کال دے دی، اور اس نے بالکل سالڈ سے، جو اس کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اس میں رومن اردو میں، اس نے لکھا کہ یہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، کہ اس کو پتا کوئی نہیں کہ بزنس مین ہے، اس بندے نے جتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ انویسٹمنٹ چھوڑتے ہیں وہ۔ اور انڈیا سے اگر چائنا، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر انویسٹمنٹ نکال لے، کوئی بھی دنیا کا اس وقت ملک جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگلوں نے گوگل کو جواب دے کے انہوں نے ہوائی کی اپنی وہ ایپ کریٹ کر لی، تو وہ شٹ اپ کال مل گئی۔ تیسری، اس بندے کو جو 2 ٹکے کا بیچارہ لگ رہا، ایسے لگ بھی ایسے وہ لگ رہا تھا، شاپر ٹائپ ہی لگ رہا تھا کہ ہم نے جناب ایپ بھی ڈیلیٹ کر دی ہے، فلاں ڈیلیٹ فلاں۔ اب اینکر نے سوال پوچھ لیا سردار جی نے، اللہ ان کو خوش رکھے سردار جی کو، انہوں نے کہا پاجی تسی جنے بندے ہو، تہاڈے کول فون بنو گے؟ کہتے نہ اسی فون بننے کی گل تو پاجی نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد سنایا کہ وہاں پہ کوئی ہنگامہ شامہ ہوا کہ بھائی آپ نے سوال کس طرح کا پوچھ لیا۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جو آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی، اور اپنا فیس بک پہ بھی، اور کچھ دوستوں کو میں نے بھیجی، آپ جا کے میرے اپنا سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو۔ ایک وہ انڈین سولجر ہے بیچارہ، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بندہ جو دال دکھا رہا تھا، اور دال کہتا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں دال کھاؤں، دال سے نہاؤں یا دال سے منہ دھوؤں، یہ دال کھا کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دشمن سے مقابلہ کریں۔ وہ بیچارہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ فوج نے اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، لیکن فوج کو کوئی بندہ حقیقت نہیں بتا رہا۔ وہ ایڈمٹ کر رہا ہے ویڈیو میں کہ فوج کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی ساری رپورٹ بنا کے اپنے جو فوجی ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے وہاں تک بھیجے، اور پھر وہ دلی پہنچے۔ اس نے کہا جی دلی والے تو ہمیں ہماری بات کو نہ سن رہے ہیں نہ مان رہے ہیں۔ وہ مونچھوں والا باندر جس کو میں ذکر اکثر کرتا ہوں، اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے اور اس کو جا کے دیکھیں، واقعی وہ مونچھوں والا باندر ہے۔ اور وہ چیخ کے وہ عجیب سے آدمی ہے وہ، کہ وہ کبھی کہتا ہے میں اپنی آدمی بونچھ کاٹ لی، صاحب ہم یہ کر دیں گے۔ او بھائی تم نے کیا کرنا ہے، جوتے کھاتے تمہیں، واری تمہیں نہیں آتی۔ اب وہ اس میں کبھی کبھی مان بھی جاتا ہے۔ آج وہ بتا رہا تھا کہ 71 میں ہمیں مار پڑی، جوتے میں پڑے، پھر 62 میں چائنا نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی، ساری مان کے پھر یہ کہتا ہے کہ یہ کون سی فوج ہے، ہمیں ڈنڈوں سے مار گئے، آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اجازت کس نے دینی ہے؟ مودی کرے نا، جرت کرے کہ اپنا ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے۔ ہاں، میڈیا کو انہوں نے، میں نے آپ کو اپنے جو کل والی ویڈیو اس پہ بتایا تھا کہ میڈیا کا انہوں نے پٹا تھوڑا سا کھولا ہے کہ آپ لوگ جناب نا وہ پٹ بل اور روٹ ویلر وغیرہ
وہ جو اپنا کیا نام ہے اس کا ہمیش اور ارنب گوسوامی، ان کا پٹا لوز کیا ہے۔ اب ایک اور ان کا تھا ٹی وی اینکر جس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے بارے میں بکواس کی، اور پھر اس کو جب انڈین کمیونٹی کی طرف سے، آپ کو پتہ ہے کہ جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ ہیں ان کے پیروکار جو ہیں وہ نہ صرف مسلم بلکہ ہندو بھی اور سکھ بھی بڑی تعداد میں لوگ ان کے مزار پہ جاتے ہیں جا کے، اور عقیدت وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے ولی تھے۔ اچھا، اس کو جب جوتے پڑنے شروع ہوئے تو اس نے پھر نا سب جگہوں سے معافی مانگی، اور سب سے آن لائن معافی مانگی، ٹویٹ بھی کیا معافی کا، پھر اس نے آن لائن اپنا معافی بھی مانگی، لیکن اب بھی اس کی جان ہی چھوٹ رہی۔ اب اس نے نیا پنیترا کیا بدلا ہے کہ جی وہ جو ہے نا مسلمان وہ اس کے پیچھے ہیں۔ پھر آپ کو جاتے لاسٹ بات کروں، پھر ویڈیو زیادہ لمبی نہ بناؤں میں، کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو امیش نے ایک چلایا ہوا ہے لائیو، وہ سنوا رہا تھا ایک ویڈیو کا، اپنا آڈیو کال سنا رہا تھا کہ ISI کا کوئی بندہ ہے وہ اس سے لائیو بات کر رہا ہے، اور وہ جتنی باتیں کر رہا ہے اس کا ایکسنٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ انڈین ہی ہے، اور وہ اس کو یہ مطلب وہ پریٹینڈ یہ کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ ISI کا بندہ سے پوچھ رہا ہے ہاں جی آپ نے کدھر ہے، اس نے کہا ہاں مجھے تمہارے گھر کا بھی پتہ ہے اور سارا پتہ ہے اور سارا۔ اب یہ سوچئے کبھی اس طرح بھی پاسبل ہے اس دور میں کہ 2020 کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بندے کے پاس ٹیلی فون ہے، ابھی تو ٹیلی فون سے 1 سیکنڈ میں آپ کی لوکیشن نکل آتی ہے، جو بالکل ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں بھی، انڈیا اس معاملے میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت آگے ہے، پاکستان میں بھی ایون دیکھیں جو جتنے مجرم ہیں وہ اس سے پکڑے جاتے ہیں۔ تو ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبل ہے؟ یہ وہ لطیفے ہیں جو آپ سنیں، انجوائے کریں اور ان کی عقل پہ ماتم کریں۔ پھر یہ وہی میسج جو ہمیشہ دیتا ہوں کہ انڈین جو کمیونٹی ہے، جو انڈین عوام، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس چائے والے سے، خبیث سے، شیطان سے جان چھڑوا لیں، یہ آپ کو مروائے گا، مروا رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو 158 بندہ بتا رہے ہیں، اب تو کنفرم ہو رہا ہے کہ 158 بندہ مارا گیا، جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ اس بندے کا ان کا بنے گا کیا۔ وہ 158 بندہ مارا گیا، ان کا کوئی حل نہیں، مزید مریں گے۔ چائنا اپنی جگہ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہو رہا، بلکہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ اگر انڈیا نے آگے بڑھنے کا سوچا بھی یا مثلا کوئی بھی پنگا کیا، ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے۔ ان کے آپ پوری دیکھ رہے ہیں، ان کا نیوز پیپر جو ہے، جو ان کی پالیسی ہے، جو اسٹیٹ پالیسی کرتا ہے، ان کے بیان سخت سے سخت، یعنی ذرا بھی لچک نہیں دکھا رہے۔ ان کو روس سے امید تھی، روس بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ ظاہر ہے روس نے گرم پانی تک پہنچنا ہے، وہ چائنا کو کیسے ناراض کر سکتا ہے؟ اس کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں، اس کو اپنا مستقبل دیکھنا ہے۔ اب انڈیا کو جو تھپکی تھی، جو جس کو پنجابی میں اتھل کہتے ہیں، جن ممالک کی، جن کا میں نے آپ کو دونوں کو بتایا، ایک نے کہا جی ہم ثالث نہیں ہے، ہماری طرف سے خلی ولی۔ اسرائیل نے کہا جی 20 بندے مار گئے، دیٹس اٹ، نہ اس نے افسوس کیا، نہ ان کا یہ کہا کہ جی برا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی بندے مار گئے، جو وہ سب کو پتہ چل گیا۔ سو یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح جو جتنی چیزیں میرے سامنے آتی جائیں گی میں آپ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اپنے ملک کی خیر مانگیں اور انسانیت کی بھی خیر مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔